شادی کے اگلے روز شوہر نے مجھے 10 لاکھ دیے اور میرے چہرے پر کھینچ کر 3 تھپڑ مارے۔ شوہر کے ہاتھوں کے نشان میرے چہرے پر چھپ گئے تھے۔ میرا تو دماغ گھوم گیا تھا۔ اس کے بعد شوہر نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ساس بولی اپنے 5 بھائیوں کو بتا دینا کہ آج ہم نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ میں روتے ہوئی پھر 5 بھائیوں نے میرے ہاتھ میں ایک کاغذ تھمایا اور کہا جا کر اپنے شوہر کو دکھاؤ، وہ تم سے معافی بھی مانگے گا اور اپنی ماں کو تھپڑ مار کر گھر سے بھی نکال دے گا۔ میں نے واپس جا کر شوہر کو وہ کاغذ دیا تو میرے سر پر آسمان گر پڑا، کیونکہ شوہر نے تو آج جمعے کا دن تھا اور بہت سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے اور میں مسجد کے باہر بیٹھی بھیک مانگ رہی تھی۔ میں اس طرح سے بھیک مانگ کر اپنا گزارا کرتی تھی۔ مسجد میں کوئی بھی خوبصورت لڑکا جاتا تو میں اس کی طرف حسرت سے دیکھتی اور دعا کرتی کہ میری اس لڑکے سے شادی ہو جائے تو میری زندگی بھی سنور جائے گی۔ اچانک میری نظر ایک چہرے پر پڑی۔ وہ بے حد حسین اور خوبرو جوان تھا جسے دیکھتے ہی میرا جی چاہا کہ کاش یہ شخص میری طرف متوجہ ہو جائے، لیکن وہ خاموشی سے مسجد گیا اور واپسی پر سرسری سے انداز میں مجھے 1000 کا نوٹ دے کر چلا گیا۔ میں اس سخی دل آدمی کو دیکھ کر بہت متاثر ہوئی تھی۔ میں اگلے دن پھر اس کا انتظار کرنے لگ گئی۔ وہ عصر کی نماز مسجد میں آ کر پڑھتا تھا۔ میں بہت بے چین ہوتی کہ کیسے اس سے بات کروں۔ ایک دن میں نے تنگ آ کر اس سے بات کرنے کی ٹھان لی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر باہر نکلا میں اس کے پیروں میں گر گئی اور بولی اللہ کا واسطہ ہے صاحب میری مدد کرو، اس دنیا میں عورت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، یہاں کے ظالم بھیڑے مجھے کھا جائیں گے، خدا کے لیے مجھے پناہ دے دو۔ میں رو رہی تھی۔ اس طرح کے ڈرامے تو میں خوب جانتی تھی۔ اس نے پہلے تو مجھے ہٹانے کی بہت کوشش کی، لیکن جب میں مسلسل اس کے سامنے روتی جا رہی تھی تو آخر اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا اچھا ٹھیک ہے چلو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر میرے دل میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ پچھلی سیٹ پر گاڑی میں بٹھا دیا۔ میرے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا۔ سارے راستے وہ خاموشی سے بیٹھا رہا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد گاڑی ایک گھر کے سامنے جا رکی۔ وہ مجھے اندر لے آیا اور وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا۔ میرے ذہن میں کئی سوالات تھے لیکن میں نے خاموش رہنا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے ایک عورت باہر آئی۔ اس نے میرے ساتھ کھڑے ہو کر سلام کیا۔ ایک آدمی بھی کمرے سے باہر آیا۔ اس کے بعد ان دونوں میں کچھ گفتگو ہوئی جس کے بعد یہ طے ہوا کہ میں اب یہیں رہوں گی اور میرا سارا خرچہ وہ شخص اٹھائے گا، لیکن اب وہ مجھے اپنے گھر لے جا نہیں سکتا۔ یہ فیصلہ مجھے کچھ خاص پسند نہیں آیا تھا کیونکہ میں تو اس کے ساتھ ہی رہنا چاہتی تھی۔ میں تو اسے پہلی نظر میں ہی اپنا بنانے کی خواہش کر بیٹھی تھی۔ خیر وہ مجھے وہاں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس گھر میں صرف امبا اور اس کا شوہر رہتا تھا۔ اس کا شوہر اس آدمی کا دوست تھا اس لیے وہ مجھے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ امبر نے مجھے اپنے کپڑے دیے۔ میں نے نہا کر وہ نئے کپڑے پہنے تو میرا اصیلہ ہی بدل گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد امبر میرے لیے کھانا لائی اور میرے پاس بیٹھی۔ میں نے مناسب موقع سمجھ کر اس شخص کے بارے میں پوچھ لیا۔ جیسے ہی میں نے سوال کیا کہ وہ کون تھا اور مجھے یہاں چھوڑ کر کیوں گیا ہے، امبر کہنے لگی بہن اس کا نام شیان ہے، یہ بہت اچھا نیک انسان ہے، امیر بہت ہے، یہ بہت سے غریبوں کی مدد کرتا ہے، اس کی اپنی منگنی ہو چکی ہے اور جلد اس کی شادی ہے، اس لیے تمہیں یہاں چھوڑ کر گیا ہے کہ اس پر کوئی بات نہ بن جائے۔ اس کی باتوں سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ امبر کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے۔ ایسی لڑکیوں کو اپنی مٹھی میں کرنا میرے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ میں اپنی کہانی کو فراموش کر کے آگے کی سوچ میں گم ہو گئی تھی۔ 5-6 دنوں میں ہی امبر کو میں نے اپنا گرویدہ بنا لیا تھا۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس بیٹھی اپنے دکھڑے سنا رہی تھی کہ میرے خیال میں آیا کہ یہ صحیح وقت ہوگا جب میں اپنا ڈرامہ شروع کر دوں۔ میں نے امبر سے کہا کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وعدہ کرو تم کسی کو نہیں بتاؤ گی۔ اس نے وعدہ کر لیا۔ تب میں نے اسے کہا کہ میں بہت مجبور لڑکی ہوں، ساری زندگی بنا سہارے کے رہوں، مجھے کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ میری بات پر وہ پریشان ہو کر بولی بات تو تمہاری ٹھیک ہے پر میں کیا کر سکتی ہوں۔ تب میں نے اسے کہا کہ میں شیان سے شادی کرنا چاہتی ہوں، اس سے اچھا جیون ساتھی میرے لیے کوئی نہیں ہو سکتا۔ میری یہ بات سن کر وہ ایک دم چونک گئی اور بولے اس کی تو شادی ہونے والی ہے، وہ پسند کی شادی کر رہا ہے۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہا جو بھی ہو مجھے اسے اپنا بنانا ہے کیونکہ میں اسے دل و جان سے چاہتی ہوں۔ میری آنکھوں سے متواتر گرتے آنسوں نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ بہت بولی ہے، جلد میری بات مان لے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ آخر میری فریاد سن کر اس نے ہم بھر لی اور کہا ٹھیک ہے
تم جیسے کہو گی میں ویسا ہی کروں گا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میرے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ دوڑ آئی۔ اگلے ہی روز میرے منصوبے کے مطابق اس نے شایان کو بہانے سے اپنے گھر بلا لیا۔ شایان 1 گھنٹے میں گھر آ گیا۔ امبر اس کے لیے چائے بنا کر لائی اور چائے میں میری ہدایت کے مطابق نیند کی گولیاں بھی ملا دیں۔ ابھی 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ شایان کی آنکھ لگ گئی۔ میں اور امبر اس کے بھاری وجود کو گھسیٹتے ہوئے میرے کمرے میں لے آئے اور بیڈ پر لٹا دیا۔ میں جانتی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں پاس ہی بیٹھ گئی اور پچھلی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی جسے چھوڑ کر میں اس مقام تک پہنچی تھی۔ میرا نام سنبل تھا۔ میں ایک بڑے متوسط گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، لیکن اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے مجھے ہمیشہ ان سے محبت اور پیار ملا تھا۔ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون تھی۔ وہ میری ہر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن میری قسمت میں شاید ان کا زیادہ پیار نہیں تھا، کیونکہ مجھے ایک لڑکے اسلم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس کی کریانے کی دکان ہماری گلی میں تھی۔ میں اس کی دکان پر اکثر سودا لینا جایا کرتی تھی۔ وہ پیار نہیں تھا، وہ میری جانب بڑی ہی بے ایمانی خیز نگاہوں سے دیکھتا۔ پہلے میں ان کی نگاہوں کا مطلب نہ سمجھی، مگر سچ تو یہ تھا کہ مجھے بھی وہ اچھا لگتا تھا اور میں بہانے سے اس کی دکان پر دن میں 6-7 چکر لگایا کرتی۔ جب اسے میرے جذبات کا پتہ چلا، اس نے بھی فوراً میرے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا۔ پہلے تو میں ڈر گئی، کیونکہ کبھی کسی نے مجھ سے اس طرح کی بات نہیں کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا نہیں، میرے ابا کو پتہ چلا تو وہ مجھے مار ڈالیں گے۔ میری بات سن کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ بولا ابا کی فکر مت کرو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ اس کی بات نے مجھے تسلی دی۔ آہستہ آہستہ ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ بڑھنے لگا۔ اب اس کا بغیر میرا دل نہیں لگتا تھا۔ ابھی ہماری محبت کو پروان چڑھے زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ابا نے کہیں میرے رشتے کی بات شروع کر دی۔ میں نے گھر کے سارے حالات فوراً اسلم کو جا کر بتائے۔ اسلم میری بات سن کر بہت پریشان ہو گیا۔ پھر اچانک اس نے کہا کہ ہم دونوں یہاں سے دور کہیں چلے جاتے ہیں، اس طرح ہم دونوں آسانی سے نکاح کر کے اپنے رشتے کو جائز نام دے سکتے ہیں۔ اس کی اس بات نے مجھے اچھا خاصا چونکا دیا تھا۔ وہ مجھے گھر سے بھاگنے کا کہہ رہا تھا۔ میں نے نفے میں سر ہلا دیا اور وہاں سے واپس چلی آئی۔ گھر جا کر میرے ذہن میں بار بار خیال آ رہے تھے کہ میں اسلم کو کیسے حاصل کر سکتی ہوں۔ اس دن میرے سسرال والے آئے، انہوں نے میری تاریخ طے کر دی۔ اب یہ چیز میرے لیے ناقابل قبول تھی۔ میں کیسے کسی ایسے شخص کے ساتھ شادی کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی۔ بس پھر اگلے روز میں نے اسلم سے کہہ دیا کہ میں تمہاری ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میری بات سنتے ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے مجھے آگے کا سارا پلان سمجھایا۔ جیسے ہی رات ہوئی میں گھر سے بھاگ گئی۔ اسلم پہلے سے ہی میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں بس سٹینڈ پر پہنچ گئے، وہاں سے کراچی کی بس پکڑی اور روانہ ہو گئے۔ مجھے سارے راستے اپنے ماں باپ کی جدائی کا دکھ ہو رہا تھا۔ میں جانتی تھی کہ اب میں کبھی واپس نہیں جا سکتی۔ اسلم مجھے ایک گاؤں جیسے علاقے میں لے آیا۔ ہم دونوں وہاں ایک کرائے کے مکان میں رہنے لگے۔ میں نے اس مکان میں پہنچتے ہی اس سے کہا کہ ہم دونوں نکاح کر لیتے ہیں۔ میری اس بات پر اس نے محبت سے میری طرف دیکھا اور بولا ہاں ہم جلد ہی شادی کر لیں گے۔ اس کی اس بات سے مجھے تسلی ہو جاتی، کیونکہ وہ بھی تو میری طرح ہی گھر بار چھوڑ کر آیا تھا۔ ہم پہلی بار ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ زندگی بہت خوبصورت لگنے لگی تھی۔ یوں ہی ایک دن میں نے کہا آج تو ہمارا نکاح ہو ہی جانا چاہیے۔ پہلے تو وہ یوں ہی باتیں کرتا رہا، لیکن جب میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں، نکاح کے لیے مولوی صاحب کو لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلا گیا اور میں تیار ہونے لگی۔ عشاء کی اذان ہو گئی مگر وہ لوٹ کر نہیں آیا۔ میں نے اس کا بہت انتظار کیا مگر اس کی کوئی خبر نہ آئی۔ پوری رات میں نے گزار، اس کے بعد پھر وہ بھی نہ آیا۔ 3 مہینے ختم ہوئے تو مالک مکان نے کرائے کی ڈیمانڈ کر دی، جو کہ میں پوری نہ کر سکتی تھی۔ اگلے مہینے کی 5 تاریخ کو اس نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ اب میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہ تھا، میری منزل کہاں تھی میں نہیں جانتی تھی۔ 3 دن تک میں ٹھوکریں کھاتی رہی، لیکن مجھے کوئی ٹھکانہ نہیں ملا تھا۔ مجھ جیسی لڑکیاں جو ماں باپ کا سر جھکا کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو یہی ہوتا ہے۔ پھر میں اپنا پیٹ پالنے کے لیے مسجد کے آگے بھیک مانگنے لگی۔ مجھے اپنا کوئی نہ لگتا تھا، لیکن ایک روز جب شان کو دیکھا تو لگا اس سے اچھا کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے فوراً اس کی جانب قدم بڑھا دیے۔ انہی سوچوں میں ڈوبی کہ میری آنکھ لگ گئی۔ کچھ پتہ نہیں چلا، لیکن صبح کا سورج ابھی طلوع نہیں ہوا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ پھر میں نے وہی کیا جو میرے پلان کا حصہ تھا۔ میں زور زور سے چیخنے لگی۔ میری آواز پر شیان بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں امبر اس کا شور بھی کمرے میں آ گیا۔ تب میں نے چیخ کر کہا کہ اس شخص نے مجھے رات کو بہت مارا ہے اور میں بے ہوش ہو گئی ہوں۔ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن میرے
چیخ و پکار سن کر انبر کے شور نے اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ بہرحال میں اسے ہر حال میں پانا چاہتی تھی۔ اگلے دن میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ میں اس بنگلہ نما گھر میں داخل ہوئی تو میں نے ملازمہ سے شایان کی امی کو بلانے کا 5 منٹوں بعد شایان کی والدہ میرے سامنے بیٹھی تھی۔ وہ پروقار شخصیت کو خوبصورت خاتون تھی۔ ان کی نظروں میں کئی سوالات تھے کیونکہ وہ مجھے پہچانتی نہیں تھی۔ میں ان کے سوالات سے پہلے ہی ان کے پیروں میں گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح کرنے پر انہوں نے کہا، بیٹی تم کون ہو اور تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ تب میں نے کہا، آنٹی آپ کا بیٹا شایان ہے، اس نے مجھے بہت مارا ہے، بتائیں اب میں کہاں جاؤں؟ میرے پاس تو کوئی سہارا نہیں ہے، وہ مجھ سے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سن کر اس کے چہرے کے رنگ بدلنے لگے تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے پیروں سے اٹھایا اور اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو لڑکی؟ میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور ساری کہانی سنا دی اور پھر کہا، آنٹی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں، اب آپ بتائیں میں کہاں جاؤں؟ اور پھر میں زور زور سے رونے لگی۔ اتنے میں شایان گھر میں داخل ہوا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے تھے، لیکن میں نے اپنے کارروائی جاری رکھی اور شایان کی ماں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا اس لڑکی کو تم نے مارا ہے؟ شایان نے ماں کو جواب دیا، ہاں، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا اس کی ماں نے اسے ایک تھپڑ مار کر چپ کروا دیا۔ اب اس عورت کو بھی میری باتوں پر یقین آ گیا تھا۔ شایان کچھ کہہ نہیں لگا تھا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا کہ اس کی ماں نے اسے پھر سے ٹوک دیا اور کہا کہ اب تم صرف میری بات سنو، اس لڑکی سے جلد از جلد نکاح کرو، ابھی اسی وقت جاؤ اور نکاح کا بندوبست کرو۔ شایان کی ماں کے حکم کے آگے مجبور ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس عورت نے پیار سے مجھے گلے لگا لیا اور کہا، اس خاندان میں کبھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی، تو تمہارے ساتھ کیسی ہو سکتی ہے؟ شایان کی ماں نے اپنی بیٹی کی شادی توڑ کر میرے ساتھ اس کی شادی طے کر دی۔ شایان کے منگیتر کا رو رو کر برا حال تھا، مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اب میری ساری پریشانیاں ختم ہو چکی تھی۔ شام کا وقت ہو گیا لیکن شایان نہیں لوٹا تھا۔ اس کی امی بھی کافی پریشان نظر آ رہی تھی، لیکن ان سب کے باوجود انہوں نے اپنی توجہ میری طرف کم نہیں کی تھی۔ شام کو میں اور اس کی امی چائے پی رہے تھے جب اچانک گھر میں شایان داخل ہوا۔ اس کے ساتھ نکاح خواہ اور لوگ موجود تھے۔ اسے دیکھ کر میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ لمحہ مجھے خواب سا لگ رہا تھا اور پھر اگلے لمحے بڑی سادگی سے ہم دونوں کا نکاح ہو گیا۔ مجھے ہلکا پھلکا زیورات اور میک اپ پہنا کر شایان کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں اپنی اس زندگی سے بے حد خوش اور مطمئن تھی، مگر کچھ دیر کے بعد شایان کمرے میں داخل ہوا اور اس کے ہاتھ میں کاغذات تھے۔ وہ آیا اور میرے پاس بیٹھا۔ میں جو اس سے پیار محبت کی باتیں کرنے کا سوچ رہی تھی، میرے سارے خوابوں کو وہ کس انجام تک پہنچانے والا تھا، یہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے حق مہر میں لکھی 10 لاکھ کی رقم میری جھولی میں رکھ دی اور میرے چہرے پر 3 زوردار تھپڑ دے مارے۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ تب اس نے کہا، یہ تمہارا طلاق نامہ ہے، تم نے یہ سارا ڈرامہ صرف پیسوں کے لیے رچایا تھا، اب تمہیں پیسے مل گئے ہیں اور میں نے اپنا بدلہ بھی لے لیا ہے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ اس سے پہلے کہ میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میری کیسی قسمت تھی کہ شادی کی رات ہی شوہر نے مجھے طلاق دی تھی۔ اس کی امی بھی چیخ و پکار سن کر ہمارے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ پریشان تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن شایان اور اس کی امی بھی چیخ و پکار سن کر ہمارے کمرے میں آ گئی تھی۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن شایان نے انہیں صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ میں نے اس لڑکی سے اپنا بدلہ لے لیا ہے، اگر اب آپ لوگوں نے اس معاملے میں دخل اندازی کی تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ اس بات پر شایان کی ماں چپ ہو گئی تھی۔ میں روتی ہوئی وہاں سے نکل آئی اور ایک پارک میں بیٹھ گئی۔ کافی دیر میں روتی رہی۔ مجھے روتا دیکھ کر ایک 5 آدمیوں کا گروہ میرے پاس آیا اور وہ لوگ مجھ سے رونے کی وجہ پوچھنے لگے۔ میں ان سے ڈر گئی اور بھاگنے لگی۔ تبھی ان لوگوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہم پانچوں کو اپنا بھائی سمجھو، ہم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہاری ہر طرح سے مدد کریں گے۔ تب میں نے روتے ہوئے اپنی ساری کہانی انہیں سنا دی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ بولے، بہن تم فکر نہیں کرو، ہمارے پاس ایک ایسا فن ہے کہ ہم کسی کو بھی بڑے سے بڑا نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم تمہارے اس مسئلے کو بھی حل کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک کاغذ دیا اور کہا کہ میں اسے ایک قبرستان میں دفنا دوں۔ پہلے تو مجھے ڈر لگ رہا تھا کیونکہ یہ ایک عجیب سا کام تھا، لیکن بدلے کی آگ میرے اندر ایسی بھڑک رہی تھی کہ میں ہر حال میں شایان سے انتقام لینا چاہتی تھی۔ اب میں ان 5 بھائیوں کے لیے کام کرتی تھی۔ میں گناہ کی راہ پر لگ گئی تھی۔ وہ 5 بھائی کالا علم کرتے تھے، وہ جو کہتے میں ویسا ہی کرتی۔ اب میں ان کی ٹیم کا حصہ بن چکی تھی۔ ایک روز کسی کام سے بازار گئی تھی، دکان کے سامنے مجھے ایک آدمی نظر آیا جو زمین پر اس طرح لیٹا ہوا تھا جیسے کوئی معذور انسان لیٹا ہو۔ ہر کوئی اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جا رہا تھا۔ میں اس کی جانب بڑھی، لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ یہ وہی تھا جس سے میں بے پناہ محبت کی تھی، وہ شایان تھا۔ آج اس کا روب اور پروقار شخصیت، ہر چیز مٹی میں مل گئی تھی۔ میرا دل
خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں اس سے بدلہ لینا چاہتی تھی مگر اس انجام تک نہیں پہنچانا چاہتی تھی۔ میں وہاں سے مڑ کر بھاگ گئی۔ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ میرے اندر احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ احساس ندامت اس قدر بڑھ گیا تھا کہ میں اسے بالکل ٹھیک دیکھنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں کل شایان کے گھر جاؤں گی، اس کے گھر والوں کو ساری سچائی بتا کر شایان کو اس کے گھر لے جاؤں گی، لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اسی رات مجھے فالج کا اٹیک آیا اور میں خود معذور ہو گئی۔ میرے لیے یہ صدمہ بھی بڑا تھا۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی مگر میرے ذہن میں اس شخص کا خیال بار بار آ رہا تھا جسے میں نے برباد کیا تھا۔ جیسے میری طبیعت تھوڑی بہت سنبھلی، میں ویل چیئر پر ان 5 بھائیوں کے پاس گئے اور کہا اس جادو کا کوئی توڑ کر دو۔ انہوں نے تو الٹا ہی مجھے برباد کر دیا۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگے اور بولے جادو صرف ان لوگوں پر اثر کرتا ہے جو دین سے دور ہوتے ہیں۔ اگر تم ایک دیندار عورت ہوتی تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ نہ ہوتا۔ بہتر ہے کہ تم یہاں سے چلی جاؤ۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں جان گئی کہ ان لوگوں نے میرا غلط استعمال کیا ہے۔ اگلے دن ہمت کر کے میں اس لڑکی کے پاس گئی جس سے میں نے شایان کو دور کیا تھا۔ میں نے اسے اپنے پچھلے کیے سارے گناہ بتا دے رکھا۔ شایان بے قصور ہے، یہ سب میری وجہ سے ہوا تھا۔ میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فریاد کرنے لگی، تب اسے میری بات پہ یقین آ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ خود حیران تھی کہ شایان کو کیا ہوا ہے۔ اچانک اس کا سارا کاروبار تباہ ہو گیا تھا، وہ ایکسیڈنٹ میں معذور ہو گیا تھا۔ پھر بھی وہ روز اپنے گھر والوں سے جھگڑا کرتا تھا اور ایک اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب جادو کا اثر تھا۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ وہاں لے گئی تھی جہاں میں نے شایان کو دیکھا تھا۔ میں خود واپس آ گئی کیونکہ مجھ میں شایان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، مگر مجھے ایک سکون اور اطمینان مل گیا تھا۔ شایان کے منگیتر نے جادو کا توڑ کروا لیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے شایان اسی لڑکی کی شادی کی خبر ملی تھی جسے سن کر میرا دل بے حد خوش ہوا تھا، جیسے میری زندگی کا مقصد پورا ہو گیا ہو۔ اب میں آسانی سے موت کو گلے لگا سکتی تھی کیونکہ میری زندگی میں ہر طرف سکون تھا۔ شاید جب تک آپ کو یہ کہانی سننے کو ملے تب تک میں مر چکی ہوں، لیکن آپ سے ایک دعا ہے کہ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ کسی کی دعا قبول ہو جائے اور میری آگے کی منزل آسان ہو جائے۔ اوکے، خدا حافظ دوستو۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، خدا حافظ۔